پاکستانیوں کو ہمارے بھائی ہیں, ہم بھی اوبیسلی, پہلے میں آپ سے زیادہ پاکستانی ہوں کیونکہ میں کشمیر سے ہوں. اب بھی یہ 30 سال میں پہلی دفعہ ان کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے علاوہ کسی بندے نے آ کے کوئی ملک کے لیے اچھا کرنا شروع کیا ہے. 10 سال میں پہلی دفعہ ملک کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے سرپلس گیا ہے. 2008 میں ہمارے پہ 8,000 ارب قرضہ تھا, 18 تک وہ 30,000 ارب ہو جاتا ہے, 22,000 ارب روپیہ باہر سے آتا ہے, منی لانڈرنگ ہو کے باہر چلی جاتی ہے, اکانومی کی تباہی نکالی ہوئی ہے. یہ لوگ, ان کی بیٹیاں, ان کے سمدھی, ان کے سمدھیوں کے فلانے, ان کے فرنٹ مین, دوسرے تیسرے, ہر بندہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے. ملک کو انہوں نے ایسے لوٹا ہے جیسے کسی غریب کی لونڈی ہوتی ہے, سمجھیں. اور ابھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ود ان اے منٹ, ہر کامن سینس والا انسان یہ جانتا ہے کہ 2 یا 2.5 سال کی کارکردگی کو آپ 30 سال کی کارکردگی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. کامن سینس کا مجھے شرم آتی ہے ہمارے اس میڈیا کے بڑے بڑے جو تجزیہ کار اور یہ بنے بیٹھے ہیں, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اس کے بجائے یہ لوگ اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ کیا ڈراموں میں, ٹی وی میں کیا دکھایا جا رہا ہے, ایجوکیشن کیا ہے بچوں کی. بچوں کو پراپر طریقے سے ABC بھی نہیں پڑھانی آتی ان لوگوں کو. آپ یہ دیکھ لیں, یہ باہر آپ کسی ملک میں کریں تو وہ اتنے کو قتل کرنے کو آپ آ جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو مزہ آتا ہے پیپ کی آواز سے. یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. رہی جو آپ نے میرے سے بیسک کوشچن کیا کہ جو لنڈن میں ہوئی ہے, تو میرے دادا ابو پولیس آفیسر ریٹائر ہیں. وہ ہمیں کہتے تھے کہ پتر جلے گران ہے سارے چور کٹھے ہوئی جاننا, اس کا مطلب ہے کہ تھانے دار جیڑا نا کوئی سیانا آئے گا. یہ سب چور کٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے پیسے بچانے کے لیے. اتنے بڑے منہ ہیں ان کے بچوں کے جو 700 ارب کے فلیٹوں میں رہتے ہیں. یہ میرے سے اچھے ہیں جی, 6.5 فٹ میرا قد ہے, میں ادھر ذلیل ہو رہا ہوں پڑھ لکھ کے. وہ 2 سال میں ارب پتی بن جاتے ہیں. یہ سارا کچھ انہوں نے ادھر ملک سے لوٹا ہے. اور جو ختم نبوت کی شک سے انہوں نے کھیلا ہے, مولانا رضوی صاحب کے ہم سپورٹر نہیں ہیں کیونکہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں ہم, مطلب اسلام ایکسٹریمزم کا آپ کو نہیں کہتا, لیکن کوئی ایک سنگل سیاستدان, کوئی تجزیہ کار, کوئی پولیٹیشین, کوئی بندہ اس جتنا پڑھا لکھا نہیں. اگر آپ اس کو اسلامک حوالے سے دیکھیں, شریعہ حوالے سے دیکھیں, علامہ اقبال کی پوئٹری سے دیکھیں یا اپنے اسلام سے دیکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کل لنڈن میں میٹنگ کی ہے, یہ کہتے تھے کہ ہم ادھر سے نہیں جائیں گے. یہ وہ شہر ہیں جن کی آپ پوچھ لیے ان کے پیچھے نہیں رہی, سمجھیں. ان کے جتنے چور چکے تھے انہوں نے وانوں میں بٹھا دیے. یہ عابد شیر علی دیکھ لیں آپ, رانا ثناء اللہ, منشیات فروش, انہوں نے وانوں میں بٹھا دیا. وہ عابد رضا ایک وہ بدماش ہے. یہ اس طرح کے جتنے بدماش کلاشنکوف والے تھے یہ سارے وانوں میں بٹھا دیے. جو جائل لوگ تھے وہ انہوں نے پولیسوں میں بھرتی کر دیے. پراپر طریقے سے اس سسٹم کو انہوں نے ایک انفیسٹڈ طریقے سے ان کو کیپچر کیا ہوا تھا. تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا, نتھنگ انڈیورس بٹ چینج. دنیا میں صرف تبدیلی رہنی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہنا. ہر کچھ چینج ہو جائے. ایک دن آئے گا کہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ کمیونیکیشن کا سیٹ اپ بھی چینج ہو جائے. سو نتھنگ انڈیورس بٹ چینج, صرف تبدیلی رہے گی اور یہ تبدیل ہوگا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. عمران خان کے ہم ساتھ ہیں. ہر شاید تبدیلی جو ہے نا, میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہوں نا, تو مجھے تھوڑا سا نا تنگ ہونا پڑے گا, سمجھے. اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ پاکستان ابھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نکل رہا ہے, تو تھوڑے تنگ ہوں گے, چیزیں مہنگی ہوں گی. ہر بندہ آتا ہے, یہ بردگان کی مثال دیتا ہے. آپ کو پتا ہے لیرا اور ڈالر کا کیا چل رہا تھا. ان لوگوں نے ڈالر کو جلایا صرف اس لیے کہ اپنے پیسے کی, جب تک میں اپنے پیسے کی قدر نہیں کروں گا کچھ بھی نہیں کرے گا. ہمارے جو مال والے لوگ تھے انہوں نے ڈالر خرید لیا پیسے کمانے کے لیے. سو یہ انڈیویجول بیسز, انڈیویجول جو مقاصد ہیں ان سے اوپر ہو کے اس ملک کی ترقی کے لیے 48 میں قائد اعظم نے بولا تھا کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو سندھی, بلوچی, فلانے ٹنگے ان سے اوپر ہو جو. میں اور آپ ابھی تک راجے, جاٹ, چٹھے, ملک, پنڈی, گجر اسی سے ہی نہیں نکلے, تو ترقی کدھر ہونی ہے. تو عمران خان جو ہے اس کا کوئی سیاست میں لینا دینا نہیں ہے. سیاست سے پہلے وہ میرا اور آپ کا ہر پاکستانی کا سٹار تھا, سیاست کے بعد وہ صرف PTI کا سٹار رہے گا. سو دا تھنگ از کہ وہ کیوں آیا سیاست میں, وہ صرف اسی لیے آیا کہ میں کچھ کر لوں. ایک لائف میں اللہ نے اس کو 2 سکسیس دی ہیں. مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ طریقہ کار کرنا پڑتا ہے. ایک سول ملٹری جو ریلیشن ہے وہ طریقہ کار کر کے گھر جوڑ کر کے آپ کو اوپر آنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک سسٹم ہے نا. یہ ملک مسلمانوں کو تو کسی جمہوریت نے چلایا ہی نہیں ہے. اسلام تو ساری زندگی سپر سلاروں کو مانتا رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سپر سلار, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت حسین, جو بھی ہمارے لیڈر آئے, عمر بن خطاب آیا, دوسرے عمر بن عبدالعزیز آئے, سب سپر سلار لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو لیڈ کیا. چاہیے. سو وی نیڈ اے سپر سلار ٹو لیڈ اس. وی ڈونٹ نیڈ دیز پولیٹیشینز ٹو لیڈ اس ان اے سچویشن لائک دس. اور عمران خان اس ملک میں تیسرا بندہ ہے جو اپنے پیٹ سے اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. دا فرسٹ ون واز قائد اعظم محمد علی جناح. دا سیکنڈ واز اوبیسلی ذوالفقار علی بھٹو, جو انہوں نے OIC کروائی, دوسرے تیسرے کی ہے. ملک کو ایک اچھے سیٹ اپ پہ وہ لا رہے تھے, ٹھیک ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از عمران خان. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آئے گی. سر دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ یہ کہتی تھی کہ والد صاحب ان کے یہاں سے جائیں گے ہی نہیں باہر.
اب اگر میں ایک سمپل شہری ہوں, مجھے میرے بھائی بلا وجہ کوئی تھانے میں نہیں بند کروا سکتا. آپ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں, ملک نے سب سے زیادہ آپ کو موقع دیا ہے خدمت کرنے کا. آپ نے کچھ نہ کچھ چوری کی ہے تو آپ جیل میں گئے ہیں. اور یہ جو محترمہ ہے یہ کہتی تھی کہ میری لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو بی بی میک اپ جو ہے وہ ڈیلی 1.5 لاکھ کا کرتی ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میٹرو دیکھ کے میں اس کو ووٹ دوں گا. اسی میٹرو پہ علاج کراتا اپنا, اسی موٹر وے کے اوپر اپنا علاج انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ یہاں پہ کراتے. انگلینڈ کیا لینے گئے ہیں؟ 30 سال ان کی اس ملک میں گورنمنٹ رہی ہے. ہی کین ناٹ میک اے سنگل ہاسپٹل جدھر اس کو خود ٹریٹ کیا جائے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور یہ بی بی کو جو سپورٹ کرتے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں محترمہ کو کہ پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کی سیاست کو بڑا نیچے لے آئی ہیں, تو تھوڑا خاموش رہیں. جانا چاہتی ہیں تو وقتی ملک کو ڈالروں کی ضرورت ہے. یا میرے سامنے کل 190 ملین پاؤنڈ کی جو آئی ہے ملک ریاض صاحب نے دی ہے, تو بی بی سے بھی پیسے لیں, ان کو جانے دیں جس طرح ان کے والد صاحب گئے ہیں. زرداری صاحب کو بھی جانے دیں. یہ جتنے چور شور ہیں ان کو سائڈ پہ کریں, پیسے ان سے لیں اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. یہ کھینچا تانی سے کچھ نہیں چلتا رہے گا. بہت ذلیل کر رہی ہے ایک دوسرے کو. تو میرے نزدیک مریم بی بی سے اسی طرح کا 50 روپے والا چلان لینا چاہیے یا ایفیڈیوٹ لینا چاہیے جو انہوں نے نواز شریف سے لیا تھا, اور جانے دینا چاہیے. انہیں والد کے ساتھ جا کے کرنا چاہیے. پہلے ان کی والدہ فوت ہوگی, وہ اور بات ہے کہ بیٹے ان کے یہاں پہ پتہ نہیں کرنے آتے. بیٹی یہاں سے جیل سے وہاں پہ ان کا علاج کروانا چاہتی ہے. بیٹا جس کا زیادہ فرض ہے باپ پہ, وہ انگلینڈ سے باپ کا پتہ کرنے نہیں ادھر آتا, ماں کا جنازہ پڑھنے نہیں ادھر آتا. سر شرم آنی چاہیے بلاول بھٹو صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے کہ سندھ میں تبدیلی آئی ہے. ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ کسی میرے خیال ہے کوئی ڈی جی صاحب ہیں, ایس ایس پی صاحب ہیں, انہوں نے یہ بولا کہ چور ڈکیتوں کے جو رابطے ہیں نا وہ جا کے سیاستدانوں سے نکلتے ہیں. اس بندے کو معطل کیا گیا اور اس کو صوبہ بدر کر دیا گیا. ایک بندہ جو ساری زندگی پڑھائی کر کے ایک مقابلے کا امتحان کلیئر کر کے اس ملک میں ایک سسٹم میں بیوروکریسی میں آتا ہے, اس کے اپوزیشن وہ لوگ بنتے ہیں جو 10ویں فیل سیاستدان لوگ ہیں, پیسہ لگا کے ووٹ چن کے آ کے اس کی قسمت کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. بلاول صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ آپ کے والد, آپ کے نانا, آپ کی والدہ سب کی حکومت رہی ہے سندھ میں. جا کے تھر میں کبھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, دوسری تیسری جگہوں پہ دیکھ لیں. نواز شریف آصف علی زرداری سے 100 گنا بیٹر ہے. بس دا ڈفرنس از کہ نواز شریف نے چوری کی, انہیں چھپانی نہیں آئی, اور زرداری صاحب جو ہیں وہ پروفیشنل چور ہیں. سمجھیں, زرداری دتیں گے اس کے زر مطلب پیسہ, داری اس کو اکٹھا کرنے والا. تو یہ پیسے کو اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو طریقہ کار سے اکٹھا کیا ہے. اس نے اونٹنی کا دودھ بھینس کو پلایا, بھینس کا بکری کو پلایا, اور بکری کا خود پی لیا. این آر او لے کے کلیئر ہو گئے. پراپر چور ہے نا. ابھی دیکھیں کل انہوں نے کیا ڈرامہ لگایا کہ بیٹی ان کی منتیں کر رہی ہے کہ ضمانت کی درخواست پہ آپ سائن کریں. جی انہوں نے کی ہیں, کیا مطلب؟ باقی اس ملک میں جیلوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ پڑے پڑے ہیں. 100 روپے کے پیچھے لوگوں کو ادھر مار دیا جاتا ہے. یار ان لوگوں کے لیے قانون ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے لیے قانون ہو رہا ہے. زرداری اور یہ بلاول صاحب کو میں کہتا ہوں کہ ان کو اب شادی کرنی چاہیے. کوئی اچھا سا مرد ڈھونڈ کے, مطلب کوئی عورت ڈھونڈ کے ان کو اچھی سی شادی اب کر لینی چاہیے. شیخ صاحب نے بھی نہیں کی ہوئی. پاکستان میں کوئی انڈین لا ایک بندے کے لیے اپلیکیبل کر کے ان کی شادی کرانی چاہیے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں, ان کی پارٹی کے کیا حالات ہیں. سب سے زیادہ چوری انہوں نے کی ہے, بتا کے انہوں نے کی ہے. کبھی ڈاکٹر عاصم آ جاتا ہے 365 ارب روپے کا, کبھی جناب ان کے بے نامی اکاؤنٹوں کی سٹوری آ رہی ہے, کبھی کسی کو سر عام مار دیا جاتا ہے کراچی میں. کراچی کو انہوں نے فلموں کا وہ جو ہے فلموں میں جس طرح بتاتے ہیں نا, وہ یہاں جیسے ممبئی انہوں نے بتایا ہوتا ہے بھائی گیری سیاست اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ, اور یہ بالکل یہ جینوئن پاکستان میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے. یہ لوگ یہ کچھ کرتے آئے ہیں. یہ گاڈ فادرز ہیں, لٹرلی یہ گاڈ فادرز ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کو دیکھیں, انگلینڈ میں آپ لوگوں کو دیکھیں, ان کو یہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے نارمل یہ بابا جی جا رہے ہیں, سمجھیں. اسی طرح شہباز شریف جا رہا ہوتا ہے. ہمارے لوگوں میں پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو دیکھنے کا شوق ہے یا کیا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. چوری کر کے مشہور ہوئے ہیں. ایک اگلے دن ادھر داڑھی والے مولانا صاحب آئے تھے اتنا بڑا پیٹ لے کے, ان کو شرم آنی چاہیے. میں کشمیری ہوں, میں ان کو کہتا ہوں ہماری بہنوں کی ادھر عصمت زری ہو رہی ہے. یار یہ ڈنڈا بردار فوج لے کے کبھی بارڈر پہ آؤ, ہم جاتے ہیں آپ کے ساتھ چکوٹھی سے پار.